بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی نے بیان کیا، عراش کی بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی تو انہوں نے عراشی سے کہا، کیا تم دیکھ رہے ہو وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہارا حق دلا سکتا ہے؟ دراصل سردار ان قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا ہے۔ وہ حضور کی سبکی چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ عراشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا، اے اللہ کے بندے، ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں۔ ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، پس آپ میرا حق دلا دیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو آپ میں سے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، ان کے پیچھے جا اور دیکھ کر آ، کیا تماشا بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔ گھر کے اندر داخل ہوا، رقم لے کر آیا اور عراشی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراشی سے فرمایا، اچھا بھائی، خدا حافظ، اور آپ چل دیے۔ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ خدا کی قسم، وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس نے مجھے میرا حق دلا دیا۔ جس شخص کو قریش کے لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے عجیب ترین معاملہ دیکھا۔ خدا کی قسم، جو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور وہ باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں گویا جان ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق ادا کر دو، تو بغیر حیل و حاجت کے اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل مجلس میں آ پہنچا تو لوگوں نے اس سے کہا، تیری تباہی ہو جائے، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ خدا کی قسم، تو نے جو حرکت کی اس کی تو ہمیں کبھی توقع ہی نہیں تھی۔ ان کی باتیں سن کر ابو جہل نے کہا، تمہاری بربادی ہو جائے۔ خدا کی قسم، جو نہیں محمد بن عبداللہ نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے اس کی آواز سنی تو میرے اوپر رعب طاری ہو گیا۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر کے اوپر فضا میں ایک سانڈ اونٹ مولک ہے۔ اس اونٹ جیسی کوہان گردن اور دانت میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ خدا کی قسم، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے کھا جائے گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے
ایک دن مسجد حرام میں ابو جہل معلوم آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نظر مانی ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھوں گا تو موز اللہ اپنا قدم آپ کی گردن پر رکھوں گا۔ یہ سن کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے مذموم ارادہ سے آگاہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر اٹھے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ میں نے کہا کہ آج بڑا شر و فساد کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سورہ علق کی تلاوت شروع کی۔ ترجمہ: ہاں، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بناؤ کر کے وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ کسی نے ابو جہل کو کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس باطن کا مقصد یہ تھا کہ وہ ابو جہل کو اس کی نظر یاد دلائے۔ ابو جہل کہنے لگا، تم وہ نہیں دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ باخدا آسمان کا سارا افق مجھ پر مسلوط کر دیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی انتہا تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ امام بخاری سے روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرات کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے کسی اور کے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ یہی آج کا